السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ اچھا دوستو، آج میں انتہائی شدید سر درد کی حالت میں جو ہے نا آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس لیے کہ اس وقت دنیا میں تیسری عالمی جنگ کے ہم دھانے پہ کھڑے ہیں، تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو جتنا ہو سکے میں اس کے متعلق آپ سے بات کر سکوں۔ تو آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے صلیبی جنگوں کے متعلق۔ صلیبی جنگیں، چونکہ صلیبی جنگیں بھی ایک طرح کی عالمی جنگ تھی اس وقت کی، تو جس میں سارے جو عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان ایک طرف ہو گئے تھے۔ تو میں تمام صلیبی جنگوں کو کور کروں گا۔ سب سے پہلے میں پہلی صلیبی جنگ کی طرف آج جاؤں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ہسٹری عام آدمی تک پہنچا سکیں۔ جب تک آپ اس ہسٹری کو سمجھ نہیں سکیں گے، آپ اپنے مستقبل کی پیش قدمی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک آپ مستقبل کی پیش قدمی کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہسٹری کو سمجھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی 70% جو حصہ ہے وہ ہسٹری پہ موجود ہے، مشتمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہسٹری کو زیادہ سے زیادہ وہ فوکس کر کے اپنے جو آئندہ آنے والی نسلیں اس کو محفوظ کرنا چاہیے اور اس کو بچانا چاہیے، ہم ان تک پہنچا سکیں اپنا پیغام، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں جی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی صلیبی جنگ اور اس کے بہت سے اسباب تھے، بہت ساری وجہ تھی۔ اس کے معاشی اسباب تھے، اس کے معاشرتی اسباب تھے، مسلمانوں کی آپسی جو سیاسی چپکلش تھی، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں تھیں وہ تھی، اور دوسری طرف وہ متحد ہو رہے تھے یہودی عیسائی۔ ایسی صورتحال میں اچانک سے جو ہوا وہ یہ کہ پوپ اربن دوم، یہ اس کا ایک فتویٰ آیا۔ وہ فتویٰ کیسے آیا؟ فرانسیسی سینٹ پیٹر دی ہرمٹ جب بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ کو بری طرح محسوس کیا۔ یورپ واپس جا کر عیسائیوں کی حالت زار کے جھوٹے سچے کہانیاں قصے پیش کیے، اور اس سلسلے میں سارے یورپ کا دورہ کیا۔ پیٹر دی ہرمٹ کے اس دورہ نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی کی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاکاریوں کے بارے میں مکمل خاموشی برتی۔ یورپ چونکہ مغربی کلیسا کا روحانی پیشوا تھا، اس لیے اس نے مختلف مذہبی فرقوں کی ایک کونسل بلائی اور اس کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لوگ جوگ در جوگ سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین پر چڑھائی کی غرض سے روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا جی کہ یورپ کے اعلان جہاد کے فوراً بعد بڑے بڑے لشکر بیت المقدس کی فتح کا عزم لیے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جنگ ہے اس کی یہ 1097 سے 1142 تک یہ چلتی رہی، پہلی صلیبی جنگ، ٹھیک ہے؟ تو راہب پیٹر کی ماتحتی میں 13 لاکھ عیسائیوں کے ایک بڑا قافلہ تھا قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا۔ ان لوگوں نے راستہ میں اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو قتل و غارت اور لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ بلغاریہ سے گزرنے کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ پہنچے تو وہاں رومی شہنشاہ نے ان کی اخلاق سوز حرکتوں کی وجہ سے ان کا رخ اشیائے کوچک کی طرف موڑ دیا۔ جب یہ اسلامی علاقہ میں داخل ہوئے تو سلجوقی حکمران قلچ ارسلان نے انہیں مار کر تباہ کر دیا اور ان کی کثیر تعداد قتل ہوئی۔ صلیبیوں کی یہ مہم قطعاً ناکام ہوئی۔ صلیبیوں کا دوسرا بڑا گروہ ایک جرمن راہب گاؤس فل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہ جماعت بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچی۔ صلیبیوں کا تیسرا جو گروہ تھا جس میں انگلستان، فرانس اور فلانڈرز کے رضاکار شامل تھے، اس مقدس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان رضاکاروں کے ہاتھ دریائے رائن اور موزیل کے کئی ایک شہروں کے یہودی نشانہ ستم بنے۔ یہ لوگ بھی جب ہنگری سے گزرے تو اہل ہنگری نے ان کا صفایا کر کے ہنگری کی سرزمین کو ان کا قبرستان بنا دیا۔ ان کا جو سب سے منظم اور زبردست گروہ تھا وہ 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ 1097 میں روانہ ہوا۔ اس میں انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سسلی کے شہزادے شامل تھے۔ اس متحد فوج کی کمان ایک فرانسیسی گارڈفرے کے سپرد تھی۔ ٹڈی دل کا یہ لشکر ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوا اور مشہور شہر کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ قلچ ارسلان نے شکست کھائی۔ فتح مند عیسائی پیش قدمی کرتے ہوئے انطاکیہ پہنچ گئے۔ 9 ماہ کے بعد انطاکیہ پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں کی تمام مسلمانوں کی آبادی کو
قتل کرتے ہوئے صلیبیوں نے مسلمانوں پر شرمناک مظالم ڈھائے. بچے بوڑھے جوان کوئی بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکا. تقریباً 1,00,000 مسلمان مارے گئے. انطاکیہ کے بعد فتح مند لشکر شام کے متعدد شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے حمص پہنچا. حمص پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. چونکہ وہاں اس شہر کے دفاع کا خاطر خواہ نظام اس وقت نہیں ہوا تھا جو اس وقت جن کے پاس حکمرانی تھی، اس لیے 15 جون 1099 کو بیت المقدس پر ان مذہبی جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا. بیت المقدس کی حرمت کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا. مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا. یورپی مورخین بھی اس شرمناک مظالم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک اس رویے سے بالکل الٹ تھا جو حضرت عمر نے چند صدیاں بیشتر بیت المقدس کی فتح کے وقت عیسائیوں سے اختیار کیا تھا. بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کے بعد گاڈفرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا گیا اور مفتوح علاقوں کو عیسائی مملکتوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں طرابلس، انطاکیہ اور شام کے علاقے شامل تھے. اس ساری شکست کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ مسلمانوں کی باہمی نااتفاقی، بدنظمی اور داخلی انتشار تھا. ٹھیک ہے جی. سلجوکیوں کے انتشار کے دوران عماد الدین زنگی کی زبردست شخصیت ہوئی. عماد الدین نے انطاکیہ کی حکومت کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کو حیات نو بخشی. موصل، حران، حلب وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے زنگی نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. عماد الدین نے جس جرأت اور حوصلہ مندی سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو زبردست شکستیں دی وہ تاریخ اسلام کا قابل فخر باب ہے. عماد الدین نے قلعہ اسارب اور مصر کے سرحدی علاقوں سے عیسائیوں کو نکال کر خود قبضہ کر لیا. معذرت کے ساتھ معاذ شام پر بھی صلیبیوں کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا اور زنگی نے شام کے وسیع علاقہ پر قبضہ کر لیا. عماد الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ بیلبک اور روما پر دوبارہ اسلامی قبضہ تھا. یہ تھی جی پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اس کے متعلق. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسری جو تھی وہ صلیبی جنگ اس کے متعلق ہم بات کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے ہم لیں گے اجازت. ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو فارورڈ کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.